السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے کپڑوں کی دعوت۔ بہت زمانہ گزر گیا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا جس کا نام ناصر الدین تھا۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارا کرتا تھا۔ اسے دنیا کی کسی بھی کوئی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ناصر الدین نے اسے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں یا کہیں دعوت میں شرکت کرنے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس دعوت میں مدعو ہو۔ مدعو مطلب کسی کی دعوت کے لیے کہنا یا جس کی دعوت دی گئی ہو۔ بھول گئے کیا؟ اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بلال سوداگر خود سے ہی بات کرتا ہوا کہتا ہے، ہاں میں تو بالکل بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب میں اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین اپنے خچر کا رخ موڑ لیتا ہے اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ خوشی بلال کے گھر داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ میزبان جس نے وہ دعوت رکھی تھی، میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا اور نہ ہی کسی دوست نے۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی۔ دوسروں کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق چمکیلا بہت خوبصورت لباس پر پڑنے لگی۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا، اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا گیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کے بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ لیا۔ دوسرا لقمہ اس نے آستین میں ڈال لیا۔ اسی طرح اس نے اپنے کپڑوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا۔ بلال سوداگر نے ناصر الدین کی اس عجیب حرکت کو دیکھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے ایسی بدتمیزی بالکل پسند نہیں۔ تم کپڑوں کو کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ ناصر الدین نے بلال کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تم نے کھانے پر مجھے نہیں، میرے کپڑوں کو بلایا تھا۔ میں جب معمولی کپڑے پہن کر آیا تو مجھے کسی نے کسی بات کے لیے نہیں کہا۔ اب یہ قیمتی کپڑے پہن کر آیا ہوں تو ہر شخص خاطر مدارت میں لگا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے میری نہیں بلکہ کپڑوں کی دعوت کی تھی۔ اب میں نے انہیں کھانا کھلا رہا ہوں تو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو پہلے بھی وہی تھا جو اب ہوں، پھر تم نے اس وقت میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ ناصر الدین کی کھری باتیں سن کر، کھری مطلب سچائی والی یا سیدھی باتیں سن کر میزبان سمیت ساری محفل شرمندہ ہو گئی اور سب نے اس سے معافی مانگی۔ تو بچوں، اس سبق کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کی پہچان اس کے لباس سے نہیں یا اس کے عمدہ قیمتی زرق برق پہناوے سے نہیں، بلکہ اس کے اخلاق اور اس کے مزاج سے ہوتی ہے۔ شکریہ۔